اسلام کتنا ہی خوبصورت مذہب ہے کہ اس نے آنے والے وقتوں میں جو مسائل پیش ہو سکتے تھے، عبادات ہیں، معاملات ہیں، ان کے اندر پلان بی ضرور دیا ہوا ہے، بلکہ پلان سی بھی دیا ہوا ہے۔ بعض معاملات کو جاری ضرور رکھنا ہے۔ سب سے اہم اور بنیادی رکن اسلام کا وہ نماز ہے کہ نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہو سکتی۔ نماز کا وقت ہو گیا ہے، آپ سخت سردی میں آپ جرابیں پہنے ہوئے ہیں، آپ موزے پہنے ہوئے ہیں، تو اس وقت بھی سہولت دی ہوئی ہے، وہ ہے مسح کی۔ قیامت تک جتنے بھی مسائل پیش آئیں گے ان تمام مسائل کا حل جو ہے وہ ہماری شریعت کے اندر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 13 صحابہ کرام نے جرابوں اور موزوں پہ مسح فرمایا ہے، لیکن بعض لوگوں نے اس کے اندر مشکلات کو ٹالنا شروع کر دیا، لوگوں کو مشکلات کے اندر مبتلا کرنا شروع کر دیا۔ مسح کرنے کی رخصت جو ہے وہ مقیم کو 1 دن اور رات اور مسافر کو 3 دن کی رخصت جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ وہ مسح کر سکتا ہے۔ اعتراض بے معنی سے اعتراض ہے، یا بے معنی سے ایک بات ہے کہ کوئی یہ کہے کہ یہ سردیوں اور گرمیوں میں جب ایک شریعت نے سہولت دی ہے تو وہ سہولت جو ہے وہ اس کا موسم سے کوئی شریعت نے تعلق نہیں رکھا، اس کا حکم عام ہی رکھا ہے۔ ممکن ہے کہ امام صاحب نے وضو کر کے جرابیں پہنی ہوئی ہیں، یا وہ امام صاحب کی پہلی نماز ہو اور اس میں انہوں نے مسح کیا ہی نہ ہو، تو خواہ اس سے کہ آپ اس امام کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، وغیرہ کئی ایسی صورتیں ہیں کہ امام کی نہیں ہوتی، آپ کی تو ہو جائے گی، تو مسجد چھوڑ کے جانے کی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، میں ہوں آپ کا میزبان سعید فاروقی۔ اسلام کتنا ہی خوبصورت مذہب ہے کہ اس نے آنے والے وقتوں میں جو مسائل پیش ہو سکتے تھے یا مشکلات پیش آ سکتی تھی، ان کا بھی ایک حل پیش کیا ہے۔ عبادات ہیں، معاملات ہیں، ان کے اندر پلان بی ضرور دیا ہوا ہے، بلکہ پلان سی بھی دیا ہوا ہے۔ اگر آپ کو ایک مسئلے میں پہلے پلان میں کوئی پرابلم پیش آتی ہے تو آپ پلان بی پہ چلے جائیں، سی پہ چلے جائیں، لیکن بعض معاملات کو جاری ضرور رکھنا ہے، اور بعض چیزوں کو، بعض عملوں کو آپ نے جاری رکھنا ہے، جس میں ایک سب سے اہم اور بنیادی رکن اسلام کا وہ نماز ہے کہ نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہو سکتی۔ تو اس حوالے سے نماز کا وقت ہو گیا ہے، آپ سخت سردی میں آپ جرابیں پہنے ہوئے ہیں، آپ موزے پہنے ہوئے ہیں، اور اس حالت میں یا کسی ایسے ملک میں ہے جہاں مسلسل سردی رہتی ہے، برف باری رہتی ہے، ایسا علاقہ ہے جہاں پہ بہت سارے ایسے مواقع ہیں دنیا میں، بہت سارے ایسے علاقے ہیں دنیا میں جہاں پہ سردی ہی سردی ہوتی ہے، تو اس وقت بھی سہولت دی ہوئی ہے، وہ ہے مسح کی۔ اس حوالے سے آج گفتگو کریں گے، ہمارے معزز مہمانان موجود ہیں، محترم جناب محمد عاطف صاحب، جن سے آپ واقف ہیں اور جو نماز کے موضوع پر خاص طور پر دسترس رکھتے ہیں، ان سے ہم رہنمائی لیں گے۔ اسی طریقے سے محترم جناب بلال احمد بٹ صاحب، بہت شکریہ آپ دونوں کی تشریف آوری کا اور اس موضوع پر رہنمائی کرنے کا۔ شیخ صاحب، آپ پہلے یہ بتائیں کہ مسح ہوتا کیا ہے اور اس کی ضرورت کب کب پیش آتی ہے، اس حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بہت شکریہ سعید صاحب۔ بلا شبہ دین اسلام نے ہماری ہر طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین ہم کو عطا فرمایا، یہ دین قیامت تک کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے، تو قیامت تک جتنے بھی مسائل پیش آئیں گے ان تمام مسائل کا حل جو ہے وہ ہماری شریعت کے اندر موجود ہے۔ انہی مسائل میں سے ایک جو مسح کا مسح ہے، ویسے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسح فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 13 صحابہ کرام نے جرابوں اور موزوں پہ مسح فرمایا ہے۔ تو یہ مسح والا جو معاملہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے اوپر ویسے بہت ساری آسانیاں فرمائی، ان آسانیوں میں سے ایک آسانی یہ جرابوں یا موزوں پر مسح ہے، جہاں پہ ناظرین کی میں توجہ شروع میں ہی اس بات کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ جرابیں اور موزے یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جو پاؤں کے اوپر پہنی جاتی ہیں، تو پاؤں کے اوپر پہننے جانے والی چیز کو اس کے اوپر مسح کیا جا سکتا ہے۔ جراب اور موزے کا جو فرق ہے یہ ہم لوگوں نے بعد میں کیا ہے، یہ لغت کے اندر اس کو ہم نے فرق کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے اندر جوربین کا لفظ بھی آتا ہے، خفین کا لفظ بھی آتا ہے، تو جورب اور خف یہ دونوں اس چیز کو کہا جاتا ہے جو پاؤں کو ڈھانپ لیں، پاؤں کے اوپر پہنے جائیں، ٹخنوں کے اوپر تک جو چیز آ جائے اس کو جورب اور خف بولتے ہیں۔ تو فرق یہ ہوتا ہے، خف یہ چمڑے کی ہوتی ہے اور جورب یہ اون کی بنی ہوئی چیز کی ہوتی ہے، لیکن بہرحال دونوں کے اندر استعمال کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس امت کے اوپر آسانیاں فرمائیں،
اور آپ کا یہ حکم بھی ہے کہ دین کے اندر آسانیاں پیدا کرو، دین آسان ہے، لوگوں تک آسانی پہنچاؤ، لیکن بعض لوگوں نے اس کے اندر مشکلات کو ٹالنا شروع کر دیا، لوگوں کو مشکلات کے اندر مبتلا کرنا شروع کر دیا۔ بھئی آپ جراب پہنیں گے تو اس پہ مسا نہیں ہوگا، یا پتلی جراب پہنیں گے اس پہ مسا نہیں ہوگا، اگر آپ جراب پہننے کے بعد اتنے میل تک چلیں گے تو تب مسا ہوگا، وگرنہ نہیں ہوگا۔ اب بتائیے گویا کہ لوگ جراب پہننے کے بعد پہلے 3-4 کلومیٹر چلیں، پھر دیکھیں ہماری جراب پھٹی ہے کہ نہیں پھٹی، پھر اس کے اوپر مسا کریں۔ اسلام نے سردی سے بچایا تھا، وہ سردی کے اب دیکھیں، موسم اب میں وہ ان کو 3-4 کلومیٹر تک چلانا، نہ جانے یا کہاں سے باہر یہ بات نکالی گئی ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی ہے تو اس رخصت کو قبول کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ کو وضو کروا رہے تھے، جب پاؤں کو دھونے کی باری آئی تو آپ کے وہ موزے اتارنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ رہنے دو، میں نے اسے وضو کر کے پہنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر ہاتھ پھیر کے آپ نے اس کے اوپر مسح کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بالکل چپٹی سی ہوتی تھی، اور اس کے اوپر 2 تنی جیسے جو عام کہتے ہیں، یا ہم اس کو کینچی چپل جس کو بولتے ہیں، اس طرح کا جوتا ہوتا تھا، اور اس کے اوپر آپ نے مسح کیا جوتے سمیت ہی۔ تو جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مسح یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ ہاں رہی بات جرابوں کی بات، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے صحابہ کرام نے ان جرابوں کے اوپر مسح کیا ہے، اور اس کے اندر کہیں پر کوئی شک نہیں ہے۔ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ 13 صحابہ کرام سے یہ بات جو ہے یہ مروی ہے کہ جرابوں پہ مسح کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 2 صحابہ کرام سفر سے آئے تو انہوں نے اپنا ماجرا بیان فرمایا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ تمہارے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اگر تم نے یہ پاؤں کو گرم کرنے والی چیز پہنی ہوتی۔ اب یہاں پہ تساخین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو اس کا مطلب کوئی بھی ایسی چیز ہے جو آپ کے پاؤں کو ڈھانپ لیتی ہے تو اس کے اوپر آپ مسح کر لیتے تو یہی کافی تھا۔ تو دین بڑا آسان ہے، اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتیں دی ہیں۔ سچی بات ہے، ہم کبھی ایسی کسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پہ لوگ مشقت کے اندر بڑے ہوتے ہیں، جرابیں اتار رہے ہوتے ہیں، پھر پاؤں کو دھو رہے ہوتے ہیں، پھر پاؤں کو خشک کر رہے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد جرابیں پہننے کے بعد پھر جماعت میں شریک ہوتے ہیں، اتنی دقت اتنی مشکل کو برداشت کرتے ہیں، کس لیے کہ ان کے ذہن کے اندر غلط فیڈنگ کی گئی ہے کہ اس کے ساتھ نماز نہیں ہوتی۔ شیخ صاحب دیکھیں کتنا یہ بھی ایک خوبصورتی ہے مذہب کی، ہمارے دین کی، کہ آپ دیکھتے ہیں نا پریکٹیکل سردیوں کے موسم میں جب آپ کمبل میں جاتے ہیں تو آپ کو سب سے زیادہ سردی فیل ہوتی ہے پاؤں پہ، اور اسلام نے دیکھیں کہ اس کو ٹھنڈک سے بچانے کے لیے آپ کو یہ سہولت دے دی ہے کہ آپ اس میں مسح کر لیں، کیونکہ آپ کہتے ہیں یار پاؤں گرم ہی نہیں ہو رہے، لہذا اس مشقت سے بچانے کے لیے کیا بات۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی آپ نے سارا وضو کر لیا سردی کے اندر، سارا وضو کر لیا تو پاؤں دھونے سے کون سا آپ کو زیادہ سردی لگے گی؟ حالانکہ یہی پاؤں اگر ٹھنڈے ہو جائیں تو انسان کا پورا بدن جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے کسی کو مسئلہ ہو تو سب سے پہلے اس کے پاؤں کو اچھی طرح وہ مسلتے ہیں، بالکل، تو تاکہ یہاں سے اس کو کرنٹ ملے۔ تو یہ وہ چیز ہے، یہ پوائنٹس ہیں جو شریعت نے آسانی دی ہے، لیکن لوگ سمجھے تو تب ہے۔ یعنی ایک تو جب بندہ بے ہوش ہوتا ہے تو اس کے پاؤں پر مساج کیا جاتا ہے کہ اس کو ہوش آئے، یعنی پاؤں ایک اہم چیز ہے، اور اس کی حفاظت اگر جرابوں سے ہوتی ہے، ٹھنڈک سے بچایا جاتا ہے، تو اسلام نے بڑی خوبصورتی سے کہا ہے کہ آپ اس پر مسح کریں۔ بلال صاحب آپ رہنمائی فرمائیں کہ یہ مسح کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ جب مرضی آپ مسح کر سکتے ہیں، یا مسح سے پہلے پاؤں دھونا ضروری ہے، یا وضو کر کے پہننے چاہیے، اور اس کا مکمل طریقہ مسنون کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسح کرنے کی رخصت جو ہے وہ مقیم کو 1 دن اور رات اور مسافر کو 3 دن کی رخصت جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ وہ مسح کر سکتا ہے۔ اس کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے باوضو ہو کر جو ہے وہ جرابیں پہنی ہوں، یعنی آپ نے مکمل وضو کیا ہو اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ جرابیں پہنی ہوں۔ اور طریقہ کار کوئی مشکل نہیں ہے، بس جب آپ نے وضو کرنا ہے، یعنی باقی اعضاء جب آپ نے دھو لینے ہیں، تو ظاہر ہے کہ انسان کے ہاتھوں کو پانی تو لگا ہی ہوتا ہے، تو آپ نے دائیں ہاتھ سے جو اپنے دائیں پاؤں کے اوپر ایسے ہاتھ جو ہے وہ پھیر لینا ہے، اور اسی طرح بایاں ہاتھ جو ہے اس کو بائیں پاؤں کے اوپر جو ہے وہ پھیر لینا ہے۔
بس یہ اوپر سے ہاتھ پھیر لینا ہی ہے جو ہے یہ مسح ہے. یہ دونوں ہاتھ پاؤں کے لیے الگ الگ ہاتھ استعمال کرنے ہے، ایک سے بھی ہو سکتا ہے؟ ایک سے بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. شریعت نے ایسی باریکیوں میں کوئی ایسی پابندیاں عائد نہیں کی ہیں، لیکن سہولت عام طور پہ ایسے ہوتی ہے انسان دائیں سے اور بائیں سے وہ کر لیتا ہے. لیکن مسح کا مطلب ہے کہ بس ہاتھ آپ نے اس کے اوپر پھیرنا ہے تو وہ مسح ہو جائے گا. اچھا بلال صاحب، یہ جو آپ نے مدت کا ذکر کیا ہے، مثال کے طور پر مقیم ہوں میں، تو اب میں نے فجر کی نماز سے پہلے وضو کر کے جرابیں پہنی ہیں، تو میری مدت کب ختم ہوگی؟ اگلی فجر کی نماز سے پہلے تک، یعنی 5 نمازیں اس میں آ جائیں گی. 5 نمازیں جو ہے نا وہ آپ ایک وضو میں جب مسح آپ نے کر لیا تو آپ اس کے ساتھ 5 نمازیں جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. لیکن اس میں تھوڑا سا شیخ صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ وضو کر کے، اب وضو اس کا فجر سے پہلے انہوں نے وضو کیا ہے، وہ اشراق تک وضو ہے ان کا، تو اب کیا اشراق اسی وضو سے پڑھ سکتا ہے اگلے دن یا نہیں؟ اشراق اس میں سیدھی سی بات یہ ہے کہ جب آپ اس مسح کی مدت کا آغاز ہوگا جب آپ پہلی بار اس کے اوپر مسح کریں گے. ٹھیک ہے. اگر آپ نے فجر کی اذان سے پہلے وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد اشراق کی نماز اس کے ساتھ آپ نے ادا کر لی ہے، اب اس کے بعد ظاہر ہے آپ کا پہلا مسح آئے گا ظہر کی نماز کا، تو 5 نمازیں آپ نے یہ مسح کر کے پڑھنی ہے. بس بات ختم. ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر، اگر آپ رات کو اتار کے نہیں سوتے تو ٹھیک ہوگا. اب یہ 5 نمازیں آپ مسح کی مدت کا آغاز اس وقت ہوگا جب آپ مسح کریں گے. ٹھیک ہے. اس وقت تو آپ نے وضو کر کے پہنی ہے. تو اگر آپ کا یہ فجر والا وضو اگر ظہر تک قائم ہے، عصر کے وقت میں آپ مسح کر رہے ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ عصر کی نماز پہلی شمار ہوگی. آپ نے 5 نمازیں پوری کرنی ہیں. یہ اس میں تھوڑا سا فرق ہے. یہ 24 گھنٹے تب بنیں گے جب آپ مسح کی مدت کا آغاز اس وقت سے کریں گے جب آپ پہلی بار مسح کریں گے. بالکل، یہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ تھا. اور دوسرا اسی کلیے کو ہم 3 دن پہ لے جائیں گے. جی، یہ مسافر کے لیے 3 دن کا کلیہ ہوگا. ماشاءاللہ. دیکھیے شریعت نے کتنی آسانی کی ہے صحیح صاحب کہ یہ تو آپ 3.5 دن بھی لے نہیں، سکتے. یہ دیکھیں نا کہ یہ مقیم ہے وہ 1 دن، کیونکہ وہ گھر میں رہ رہا ہے، اس کے لیے ہر قسم کی سہولت موجود ہے. لیکن مسافر سفر پہ نکلا ہوا ہے، ہو سکتا ہے وہ سردی کے اندر ہی مسلسل رہے، تو اس کے لیے شریعت نے زیادہ سے زیادہ 3 دن کی رخصت دے دی. ہاں، اس میں یہ ہے اگر آپ پیشاب کرنے جاتے ہیں، پخانہ کرنے جاتے ہیں، تو اس سے آپ کا مسح نہیں ٹوٹتا. ہاں، اگر آپ جنبی ہو گئے، آپ کو جنابت لاحق ہو گئی ہے، پھر آپ کو غسل کرنا پڑے گا. تو جب غسل کریں گے تو پھر ظاہر ہے آپ اس کو اتار دیں گے اور دوبارہ سے نئے سرے سے آپ یہ مسح کی مدت کا آغاز کریں گے. یہ ایک بڑا پیارا طریقہ ہے. میرا خیال ہے کہ اطاعت رسول کا ایک بڑا خوبصورت نمونہ ہے. ابو داود شریف کی یہ روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسح جو ہے یہ پاؤں کے اوپر کیا جاتا ہے، جب کہ پاؤں کا نچلا حصہ زمین پہ لگتا ہے. عقل یہ کہتی ہے کہ نیچے سے مسح ہونا چاہیے تھا، لیکن شریعت نے یہ کہا کہ مسح آپ نے پاؤں کے اوپر کرنا ہے. تو لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا خوبصورت یہ قول ہے اور ان کی یہ بات ہے کہ اتباع ہے یہ کہ جیسے شریعت نے کہہ دیا آپ ویسے ہی عمل کریں. اگر میری عقل کا تھوڑا بہت بھی عمل دخل ہوتا ہے تو میں ضرور پاؤں کے نیچے مسح کرتا. اب یہاں سے آپ یہ بات صحیح سب لے سکتے ہیں کہ اب دیکھیے اس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے اندر کہ اگر دین کے اندر عقل کا اختیار ہوتا تو مسح جو ہے وہ پاؤں کے نیچلی جانب پہ ہوتا، اوپر والی جانب پہ نہ ہوتا. اب دیکھیے بنی اسرائیل والوں نے عقل کو دوڑایا، عقل کا استعمال کیا، گائے ذبح کرنے کا حکم دیا. اب وہ کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، وہ دکھتی کیسی ہو، وہ چلتی کیسی ہو، تو پھر اس کے بعد اس کو ذبح کیا اور اللہ فرماتے ہیں وہ ذبح کرنا نہیں چاہتے تھے. تو یہاں پہ بھی ہمارے اندر شرائط کیا لگا دی گئی کہ جراب پہننی ہے تو کیسی ہو، پتلی ہو، موٹی ہو، آگے پیچھے سے چمڑے کی ہو، 3-4 کلومیٹر کی چلنے کی ہو، تب آپ اس کے اوپر مسح کریں گے، ورنہ اس کے اوپر مسح ہوتا نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں لوگ اپنے علماء سے سوال نہیں کرتے. صحیح صاحب. جی ہدایہ کتاب علماء نے ایک درمیان میں نا ایک فاصلہ رکھا ہوا ہے. ادب کی چادر اتنی چڑھا دی ہے بعض طبقات میں کہ وہ جرت ہی نہیں کرتے، جرت کریں بھی تو ان کو ڈانٹ دیا. وہ جرت نہیں کرتے اور آگے جواب دینے والے نہیں ہوتے. صحیح صاحب. جواب دیتے ایک مرتبہ میں نے جواب نہ آئے تو ڈانٹ دیتے. ہمارے مرکز کے قریب ایک مسجد، ہمارے کاروباری مرکز کے قریب ایک مسجد ہے. آپ یقین کریں ایک مرتبہ انہوں نے ایک مسئلہ کیا، وہ انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو کریں گے، اور یہ کرنے والا موضوع اس کو بھی آپ ہائی لائٹ کریں کہ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، وہ بھول گئے ہیں. اب اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد ان کو پتہ چلا کہ ہماری یہ غلطی ہوئی ہے.
انہوں نے کہا پھر تکبیر پڑھیں، پھر پوری نماز پڑھا دی۔ اچھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے برعکس تعلیمات موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو گھر چلے گئے۔ جی، میں نے جا کے سوال کیا تو آپ کی تعلیم کیا ہے؟ میں تعلیم کا اس میں کیا تعلق ہے، آپ مسئلہ بتائیں، بات کلیئر کریں۔ نہیں جی، ہم نے آپ کی سچویشن کو دیکھ کے پھر جواب دیں گے۔ اچھا، آپ کہاں پڑھے ہوئے ہیں؟ اچھا جی، نماز کے فرائض کیا ہیں، نماز کے مستحبات کیا ہیں؟ اور میں نے کہا میرے سوال کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اب یقین کریں سعید صاحب، میں باوضو ہوں، 15 منٹ تک اس نے میرے ساتھ یہی باتیں کی ہیں، مجھے سوال کا جواب نہیں دیا، یعنی الجھا دیا ہے، سوال کا جواب نہیں اصل میں دیا۔ آپ سوال کرتے رہے ہیں۔ میرے پاس ایسے بھی کچھ شواہدات ہیں کہ وہ اگر کوئی سوال کرتے ہیں تو وہ سوال کا جواب اگر اس طرح کا ہوتا ہے، مشکل ہے، تو آگے سے ڈانٹ دیتے ہیں آپ بے ادب ہے۔ میں نے یہی کہا نا کہ وہ آگے سے نہ جانے کدھر کدھر مجھے لے کے جاتے ہیں، مجھے اس طرح صاف سا مسئلہ بتا دیں، بھئی یہ مسئلہ فقہ کے اندر ہے، حدیث کے اندر ہے، کہاں پہ ہے، بس بات ختم کریں۔ بالکل، یا آپ کہتے ہیں بھئی ہم نے ایسے ہی کرنا ہے، بات اب بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو بات کر رہا تھا عقل کی، لوگ علماء سے پوچھتے نہیں، اصل جو بات میں آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحمہم اللہ، ان تینوں سے جرابوں پہ مسح ثابت ہے، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بھی جرابوں پہ مسح ثابت ہے، لیکن لوگ پوچھتے نہیں ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ شروع سے جرابوں پر مسح کے قائل نہیں تھے۔ ان کے دو شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد، یہ دونوں موٹی جرابوں پہ مسح کیا کرتے تھے۔ وفات سے 3 یا 7 دن پہلے امام ابو حنیفہ رحمہ، ہدایہ کے اندر لکھا ہوا ہے، ان کی معتبر ترین کتاب ہے جس کو کہتے ہیں ہدایہ کل قرآن، یہ قرآن کی طرح ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، صفحہ نمبر غالباً 60 ہے یا 61 ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے دونوں شاگردوں کو، امام محمد اور امام ابو یوسف کو اپنے پاس بلایا اور ان کے سامنے جرابوں کے اوپر مسح کر کے دکھلایا اور کہا کہ میں نے اپنے اس مسئلے سے رجوع کر لیا ہے، اب موٹی جرابوں پر مسح ہو جاتا ہے۔ منعل کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے، جس کا آگے اور پیچھے والا حصہ چمڑے۔ اب یہ قید کہاں سے آئی؟ اب امام ابو یوسف اور امام محمد یہ تو پہلے جرابوں پہ مسح کے قائل تھے، امام ابو حنیفہ نے بھی وفات سے 3 دن پہلے رجوع کر لیا کہ جرابوں پہ مسح ہو جاتا ہے۔ اب یہ شرط جو لگا دیا ہے کہ منعل ہوں یا موٹی ہوں، تو یہ شرط کا اعتبار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق نہیں ہے، لیکن یہ مسح جو ہے یہ بہرحال یہ چاروں ائمہ کرام سے یہ ثابت ہو گیا۔ لیکن آج لوگوں کو مشکلات کے اندر وہی بات کہ عقل کے گھوڑے دوڑائے گئے، حقیقت میں وحی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع نہیں کی گئی۔ اصل میں اتباع ہی ہے۔ اچھا، بعض کہتے ہیں کہ جراب پھٹ جائے تو پھر بھی مسح نہیں یہ ہوتا۔ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے۔ جراب جب تک جراب کے حکم میں ہے آپ اس کے اوپر مسح کر سکتے ہیں۔ ہر ایک انسان اپنی سینس کے مطابق جو ہے یہ جرابوں کو، موزوں کو استعمال کرتا ہے۔ کئی لوگوں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے ہیں کہ ان کے جراب کے اندر یا موزے کے اندر ذرا سا سوراخ ہو جائے اور اس کو بدل کر وہ نئے پہن لیں، وہ انہی کو پہننا چاہتے ہیں، لیکن یہاں پہ آگے اس وجہ سے وہ اتار دیتے ہیں موزے اور جرابیں دونوں کہ مجھے لوگ کیا کہیں گے کہ اس کے اوپر مسح نہیں ہوتا۔ اب فقہاء نے اس کے اندر بحث کی ہے، 1 انگلی جتنا سوراخ ہو، 2 انگلی جتنا ہو، 3 انگلیاں جتنا ہو، یہ بھی ساری کی ساری عقل کے گھوڑے ہیں۔ جو جراب کے حکم میں ہے، جو موزے کے حکم میں ہے، اس کے اوپر آپ مسح کر سکتے ہیں۔ جو جراب آپ پہن سکتے ہیں اس کے اوپر آپ مسح کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو جلال صاحب، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر موسم سرما ہے، سخت سردی ہے، تو آپ ٹھیک ہے کر لیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ آپ ٹھیک ہے مسح کر لیں۔ آپ سخت گرمی میں ہیں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے سفر میں آپ نے جرابیں پہنی ہیں تو پھر تو ضرورت نہیں ہے، اتار دینی چاہیے، اس حوالے سے آپ کیا کرتے ہیں؟ صحیح صاحب، شریعت کا حکم جو ہے نا وہ عام ہے، شریعت نے حکم میں کوئی گرمی سردی کا لحاظ نہیں رکھا۔ اور ویسے بھی شاید آپ کو علم ہوگا کہ آج کل جو لوگ آفیسز وغیرہ میں جاب کرتے ہیں وہ ہاں جی وہ ہوٹل نہیں جان دیتے، وہ کنٹینیوسلی جو ہے نا وہ جرابیں پہنتے ہیں۔ تو ایسی کوئی شریعت نے، بلکہ اگر آپ شریعت کا سارا ہی مطالعہ کریں تو کہیں بھی آپ کو ایسا کوئی بھی حکم نہیں ملے گا۔ تکلف ہے کہ محض ایک تکلف ہے یہ کہ آپ کہیں کہ جی یہ مطلب ایک اعتراض، بےمانی سا اعتراض ہے یا بےمانی سے ایک بات ہے کہ کوئی یہ کہے کہ یہ سردیوں اور گرمیوں میں جب ایک شریعت نے سہولت دی ہے تو وہ سہولت جو ہے وہ اس کا موسم سے کوئی شریعت نے تعلق نہیں رکھا، اس کا حکم عام ہی رکھا ہے۔ جی شیخ صاحب، بٹ صاحب نے بات بڑی خوبصورت بتائی ہے کہ شریعت نے ایک رخصت دی ہے، اس پر آپ عمل کریں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر امام صاحب نے مسح کر کے
وضو مکمل کیا اور نماز پڑھا دی، بلکہ بعض لوگ تو دور سے ہی دیکھتے ہیں کہ امام صاحب نے جرابیں پہنی، ضرور اس نے مسح کیا ہوگا، تو وہ واپس پلٹ آتے ہیں، بڑی شدت پائی جاتی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ صحیح صاحب، یہ شدت جو ہے یہ ہم نے خود بنائی ہے، ہم نے خود لوگوں کے ذہنوں میں یہ شدت ڈالی ہے، وگرنہ یہ نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے امام صاحب نے وہ وضو کر کے جرابیں پہنی ہوں جیسے آپ لوگ پہنتے ہیں، جی جی ممکن ہے کہ امام صاحب نے وضو کر کے جرابیں پہنی ہوئی ہیں، یا وہ امام صاحب کی پہلی نماز ہو اور اس میں انہوں نے مسح کیا ہی نہ ہو، جی تو خواہ اس سے کہ آپ اس امام کے پیچھے نماز نہ پڑھیں. وگرنہ کئی ایسی صورتیں ہیں کہ امام کی نہیں ہوتی، آپ کی تو ہو جائے گی، تو مسجد چھوڑ کے جانے کی وجہ کیا ہے؟ بلکہ ہماری مسجد کے اندر صحیح صاحب یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ آپ نے بتایا کہ امام کی اگر نہیں بھی ہوگی، آپ کی یہ تو بھی ایک معاشرے میں کانسیپٹ جو پایا جاتا ہے کہ امام کی اگر نہیں ہوگی تو سب کی نہیں ہوگی. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امام کی نہیں ہوگی، آپ کی تو ہو جائے گی نا. آپ کی ہو جائے گی. تو میں جو بات بیان کرنا چاہتا تھا، ہماری مسجد کے اندر ایک نمازی تھے، وہ 3 4 سال 5 سال تحقیق کرتے رہے ان مسائل کے اوپر، جو ایسے مسائل جو دو مسالک کے درمیان اختلافی ہوتے ہیں، تو سارے مسئلوں کی تحقیق کرتے چلے گئے، اپنے ائمہ اپنے علماء کرام سے پوچھتے چلے گئے، ایک پوچھا دوسرا پوچھا، مسلسل 4 سال سے سب انہوں نے مسائل پوچھے اپنی مسجدوں میں جا کے، یہاں تک کہ ان کے امام جو ہے وہ کافی تنگ آ گئے. تو ظاہر ہے کہ آپ ان سے سوال پوچھیں گے تو یہ تنگ آ جاتے ہیں. ہم تو ممبر کے اوپر کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں بھئی ہم جو بیان کریں آپ کا حق ہے ہم سے پوچھیں، بالکل. اگر ہم آپ کو جواب نہ دے پائیں تو قیامت کے دن ہم آپ کے مجرم ہیں. یہ ممبر رسول کے اوپر کھڑے ہو کے غلط بات کرنے کی جرت کس کے اندر ہو سکتی ہے؟ تو خلاصہ یہ صحیح صاحب، اس نے جتنے 4 سال تحقیق کی ہے تو آخر میں اس کو یہ کہا گیا کہ بھئی آپ تسی جو کرنا کرو، جڑا مرضی مسئلہ، لیکن سردیاں دے وچ بھابیاں پیچھے نماز نہ پڑھو. اچھا، یعنی کہ تحقیق کے بعد اس نے اس بتایا. تحقیق کے بعد اس کے مولوی صاحبان نے اس کو یہ کہا کہ جو مرضی کریں، سردیوں میں اہل حدیث امام کے پیچھے نماز نہ پڑھے. بھئی وہ کیوں؟ جی وہ جرابیں پہن کے نماز پڑھاتے ہیں. وہ آدمی کہتا ہے پھر میں سمجھا کہ نہیں بھئی یہ سارے رونگ نمبر ہے. تو انہوں نے ساری کی ساری یہ صرف یہی ایک اعتراض اہل حدیثوں کے اوپر ہے کہ یہ جرابیں پہن کے نماز پڑھاتے ہیں. تو کہتے ہیں ہم نے اس مسئلے کے اوپر تحقیق کی تو اس کے اندر بھی مسئلہ اہل حدیثوں کا ہی ٹھیک نکلا کہ بھئی ٹھیک ہے آپ جرابوں پہ مسح کر گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ سے ثابت ہے. ویسے ایک بات ہے شیخ صاحب، میں نے جتنے بھی لوگوں کو دیکھا ہے، جس بندے کو یہ عادت پڑ جاتی ہے نا کہ وہ خود تحقیق کرے، وہ رائے راست پہ چلا وہ رائے راست پہ ضرور آ جاتا ہے، اس کو بالکل قرآن و سنت کی روشنی ضرور مل جاتی ہے. بالکل حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 32-33 سال کا، بے شمار مثالیں ہیں. بہت ساری مثالیں ہیں کہ جو ایک تحقیق، ہمارے بہت سارے دوستوں میں ایسے لوگ ہیں جس کو یہ لت پڑ جاتی ہے نا کہ میں نے تحقیق کرنی ہے، اللہ اس کو ہدایت سے ضرور نواز دیتا ہے، نیت صراط خالص ہو، مستقیم دے دیتا ہے، نیت خالص ہو، وہ بندہ کنارے تک پہنچ جاتا ہے. بہت شکریہ آپ دونوں کا، بڑی خوبصورت آپ نے رہنمائی فرمائی ہے. ناظرین آپ نے سنا ہے اسلام کتنا پیارا، خوبصورت، آسان دین ہے کہ آپ کی مشکلات کے وقت بھی اس نے آپ کا خیال رکھا ہے کہ اگر آپ نے وضو کر کے جرابیں پہنی ہیں، موزے پہنے ہیں تو مسح کر سکتے ہیں، تکلف میں نہ پڑیں، اور اس پیاری حدیث سنت پر آپ عمل کریں. اپنا رکھیے خیال، ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام.